نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام دینی ماں اور بہنیں، یہ زیادہ کے بند کرو گے، زیادہ کے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے. یہ دین کی مجلس میں اللہ کا انعام ہے، نعمتیں ہیں، اس لیے کہ بیٹھ جانے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے. جب ایسی مجلسیں لگتی ہے، مجلس کے ختم ہونے کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ پاک سارے احوال کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو. لمبی حدیث ہے، ساری بات چیت ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے آخر میں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس والوں کی سب کی مغفرت کر دی. ایک فرشتہ یوں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اس میں ایک بندہ یا ایک بندی ایسی تھی جو اپنی کسی دنیاوی غرض سے آئی تھی، یا بندہ ایسا تھا جو اپنی کسی دنیاوی غرض سے آیا تھا. مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجلس ایسی برکت والی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، لہٰذا میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. تو پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا تو جو بیٹھنے والے ہیں مجلس میں وہ کیسے محروم رہیں گے؟ اس لیے ان مجلسوں کو ہم غنیمت سمجھیں. جب بھی تعلیم کے حلقے لگیں، دین کی مجلسیں لگیں، ہم ضرور اس میں شرکت کریں، ہاں اس کو جانے نہ دیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کا دنیا کی زندگی میں جیسی مجلسوں میں محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ مجلسیں وہ محفلیں موت کے وقت بھی اس کے سامنے کی جاتی ہے. اور ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں، ان بیٹھکوں میں انسان جو باتیں کرتا ہے، جو چیز بولتا ہے اور سنتا ہے، موت کے وقت بھی وہی باتیں اس کی زبان پر آ جاتی ہیں. یعنی مرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں. تو وہی جو بات چیت ہوتی ہے ان مجلسوں میں وہ زبان پر آ جاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ مجلسوں میں بیٹھنا، ہماری موت کے وقت میں یہ مجلسیں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہمیں بار بار اس میں بیٹھنا نصیب فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے. اس لیے ایک تو بڑی قربانی کے ساتھ آپ بہنوں کی بڑی قربانی ہے، گھروں کے کام کاج ہے، اس کو آگے پیچھے کر کے آنا بیٹھنا، یعنی مجلسوں میں شریک ہونا. یہاں تو جو بات ہوگی اتنا وقفہ ہوگا، لیکن اس کے پہلے سے آپ نے تیاری کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے، اور اس کے بعد بھی آپ کا کافی وقفہ رہے گا. تو یہ بڑی قربانی ہے، بڑا عمل ہے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے کہ ہماری کیا نیت ہے. اس لیے کہ اللہ پاک کا معاملہ نیت کے ساتھ ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ہوگا، اور جیسی نیت ہوگی ویسا اثر بھی ہوگا. اس لیے اللہ راضی ہو جائیں یہ تو سارے کاموں میں ضروری ہے. چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، اللہ کو راضی کرنا یہ سارے کاموں میں ضروری ہے. لیکن چونکہ یہ بڑا عمل ہے کہنے سننے والا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری نیتیں صحیح ہوں کہ جو کچھ کہیں گے سنیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بھی فکر کریں گے. ہاں عمل بھی کریں گے اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں گے. اگر سننے کی نیت کی، اللہ سننے کی توفیق دے گا، سننے پر بات موقوف ہو جائے گی. عمل کرنے کی نیت کرو گے، اللہ عمل کی بھی توفیق دے گا. اور اگر ہم نے عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لی تو اللہ اس کی بھی توفیق دے گا. ہاں
اس کی بھی توفیق دے گا۔ اس لیے پوری دین کی مجلس کا خلاصہ ہی یہی ہے۔ ہمارا ایک بزرگ فرماتے ہیں دین کی بات کو دھیان سے توجہ سے سننا، عمل کے ذریعے اس کو اپنی زندگی میں محفوظ رکھنا۔ یعنی زندگی میں محفوظ کب رہتی ہے؟ سنی ہوئی بات جب یہ عمل میں آتی ہے تو یہ باقی رہتی ہے۔ یعنی جب عمل کرتا ہے نا تو وہ بات باقی رہتی ہے، ورنہ آدمی بھول جاتا ہے۔ جیسے مسنون دعائیں یاد کرتے ہیں، پھر دوبارہ جب موقع آتا ہے کہ ہاں یہ دعا تو ہم نے یاد کی تھی لیکن بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ کہ عمل نہیں ہے۔ عمل میں رہتی ہے تو وہ بات بھی یاد رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عمل کرتے ہوئے مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی بات کو دھیان سے توجہ سے سننا، عمل کے ذریعے اس کو اپنی زندگی میں محفوظ رکھنا، محفوظ کرنا، اور اپنا کچھ جان مال لگا کر امانت سمجھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانا کہ یہ ہمارے ذمہ امانت ہے۔ امانت سمجھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ پوری دین کی مجلس ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے۔ اور دیکھو یہ آپ سننے والے ہی اصل ہیں۔ لوگ کہنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ بات کی، اس نے ایسی بات کی۔ اصل تو سننے والوں کا کمال ہے، بات کرنے والے کا کمال نہیں ہوتا ہے۔ اصل سننے والوں کا کمال ہوتا ہے کہ سننے والوں کی جیسی توجہ ہوتی ہے، جیسے ان کی یعنی یہ متوجہ ہوتے ہیں اور جیسا دھیان سے سنتے ہیں اور جیسی طلب ہوتی ہے، ایسی ہی اللہ کہنے والوں کی زبان سے باتیں کہلواتا ہے۔ تو اصل سننے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، مجمع سے یوں کہتے ہیں کہ تم ہماری کتاب ہو، تم ہماری کتاب ہو اور تمہارے دل ہمارے مضمون ہے۔ جیسے دل سے آدمی متوجہ رہے گا، کہنے والے کی زبان سے اللہ وہ باتیں کہلوائے گا، وہ مضمون کھلے گا۔ اور طلب کے ساتھ بیٹھو گے، آپ کو یوں محسوس ہوگا یہ تو میرے ہی لیے کہی گئی۔ بہت سی مرتبہ ہم بھی بزرگوں کی بیان میں بیٹھتے ہیں تو ساری باتیں جیسے ہم پر فیٹ ہو رہی ہے، یعنی جو ہمارا مسئلہ ہے وہی ہمارا حل سنایا جا رہا ہے۔ تو ہم کو بعض مرتبہ یوں لگتا ہے یار ہماری باتیں مولانا کو کسی نے کہہ دی ہے، اس لیے مولانا ساری ہم پر بات کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ساری ہماری دکھتی نسیں دب رہی ہے اور ہمارے مسئلوں کا حل، ہماری بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ کسی نے ہماری بات مولانا کو کہہ دی لگتی ہے۔ کیونکہ جو چیزیں ہماری بیماری ہوتی ہیں نا وہی باتیں زبان پر اللہ جاری کرواتا ہے۔ اس لیے دھیان سے توجہ سے سننا، نیت بنا کر بیٹھیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے کہنے سننے میں برکت دے دے۔ اور جیسے اللہ نے ہم سب کو کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا، ہمارا یہاں آنا آسان کر دیا، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا بھی آسان کر دے۔ اس لیے کہ سارا معاملہ عمل کے ساتھ ہے، سارا معاملہ عمل کے ساتھ ہے۔ جیسے عمل ہوں گے اللہ کے ویسے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سیرت مبارک اٹھا کر دیکھو، اعمال کی دعوت دی ہے، اعمال کی ترغیب دی ہے، لوگوں کو اعمال کی طرف بلایا ہے، عمل کی ترغیب دی ہے۔ جب بھی پوری سیرت پاک اٹھا کر دیکھو، اس لیے کہ اللہ کا معاملہ عمل کے ساتھ ہے۔ جیسا عمل ہوگا اللہ کا ویسا فیصلہ ہوگا۔ چیزوں اور سامان کے ساتھ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہیں۔ زندگی کے بننے بگڑنے کے لیے چیزیں اور سامان نہیں ہیں، زندگی کے بننے بگڑنے کا دار و مدار اعمال ہے، اور اعمالوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ دین کیا ہے؟ کوئی الگ تھلگ بات نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی، اس کا جو ہر عمل ہے وہ عمل اصل ہے کہ وہ ہر عمل اللہ کی مرضی پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو جائے تو اس کا نام دین ہے۔ اور دین بہت آسان ہے، کتابوں میں آتا ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے آسان کیا ہے وہی چیز آسان ہوتی ہے، کہ دین سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے نا۔ ایک بڑے میاں ہیں، سائیکل چلانا سیکھا نہیں ہے، اگر ان کو سائیکل چلانے کو کہا جائے تو کہ نہیں بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور 2-2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، اس نے سیکھ لیا ہے، سائیکل چلانا سیکھا ہے، تو وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی چلاتا ہے، بغیر بریک کے بھی چلاتا ہے، ٹریفک کے اندر بھی چلا لیتا ہے، بغیر ٹکرائے،
کہ اس نے چھوٹا سا ہے لیکن سائیکل سیکھ لی ہے، اور بڑے میاں نے سیکھی نہیں ہے تو مشکل نظر آتی ہے، چھوٹے بچے نے سیکھی ہے تو آسان نظر آتی ہے۔ اکثر ہم یہ بات عرض کرتے ہیں، آپ بہنیں ہیں، کھانا بنانا، روٹی پکانا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو روٹی پکانا بہت آسان ہے آپ کے لیے، لیکن ہم مردوں کا بھائی آپ روٹی بناؤ تو ہمارے لیے بہت مشکل، کہ نہیں بھائی اپنے بس کا نہیں ہے، اور آپ سے کہہ دیا جائے کہ روٹی پکاؤ تو آپ روٹی پکاتے ہو، دوسرے 4-5 کام ساتھ میں کر لیتی ہو، اور روٹیاں بھی آسانی سے، کہ آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کو سیکھا ہے۔ تو دین بہت آسان ہے لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو زندگی کے بننے بگڑنے کا دار و مدار دین پر ہے، اور اللہ نے ہم سب کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے، زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے اور جانوروں کو پیدا کیا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ دوسرے جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کا کام ہے زندگی گزارنا، کھانا پینا، اپنی ضرورت پوری کرنا، کھانے پینے کی فکر کرنا اور مر جانا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے ان کا کام زندگی گزارنا ہے، تو پھر ان کے اوپر کوئی حساب بھی نہیں ہے کہ قیامت میں ان سارے جانوروں سے، انسان اور جنات کے علاوہ جتنے ہوں گے سب سے کیا کہا جائے گا؟ تم مٹی ہو جاؤ، تم سب کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ، سارے مٹی بنا دی جائیں گے، ان کا حساب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر زندگی بنانا ہے نہیں، ہاں اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں اللہ نے جو بھیجا ہے وہ زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن چونکہ ہماری زندگی کا رخ اگر ہم دیکھیں، ذرا تھوڑا سا اس پر غور کریں، تو زندگی گزارنے والوں میں اور ہم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارا بھی وہی معاملہ ہے، کھاؤ پیو سو اور کھانے پینے کی فکر کر کے مر جاؤ، یعنی جو جانوروں کا کام ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات حضرت انسان بنایا ہے، یعنی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف اور سب سے بہتر بنایا ہے۔ ہاں، اس لیے علماء حضرات فرماتے ہیں ساری مخلوق کو اللہ نے اپنے امر سے پیدا کیا، ساری مخلوق کو اپنے امر سے پیدا کیا ہے، ہو جا وہ ہو گئی، بن گئی، پیدا ہو گئی۔ لیکن انسان کو اللہ نے یعنی یوں سمجھو کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ جتنا انسان کو بنانے میں اللہ نے اپنی قدرت کا استعمال کیا ہے، اتنا کسی مخلوق کو یا کسی چیز کو بنانے میں اپنی اتنی قدرت استعمال نہیں کی ہے جتنا انسان کو بنانے میں اپنی قدرت کا استعمال کیا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اگر اللہ کو پہچاننا ہو تو انسان اپنی ذات میں غور کر لے، اس کو اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، ایسی ایسی چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، ایسے ایسے اعضاء اس نے بنائے ہیں کہ ساری دنیا اس کو بنا نہیں سکتی ہے، ساری دنیا۔ یہ جو ہم سب کے سینوں میں جو دھڑکتا ہے نا، دل جو ہے نا، دل اللہ نے جو بنایا ہے یہ چھوٹا سا ہے، ہاں، لیکن کام کتنا کرتا ہے کہ جب سے اللہ نے روح پھونک دی تب سے یہ دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اب میں 50 سال کا ہوں تو یہ مشین میرا 50 سال سے لگاتار چل رہا ہے۔ ہمارے گھر کی پانی کی موٹر اگر گھنٹہ پر چلو تو اس کو بند کرو، گرم ہو گئی ہے نا، دوسری اور کوئی مشین ہے کہ اس کو تھوڑی دیر بند کر دو یہ گرم ہو جائے گی، یعنی یہ جل جائے گی۔ یہ 50 سال سے یہ موٹر چل رہی ہے، دن میں بھی رات میں بھی، اور لگاتار چل رہی ہے۔ کیسی یہ مشین رکھی ہے نا کہ جس کو یعنی بند کر کے گرم ہو گئی، بند کر دو، تھوڑا سا اس کو ریسٹ دے دو، اس کی ضرورت نہیں آئی۔ جس دن ریسٹ ہو جائے گی تو اس دن اعلان ہو جائے گا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، پھر اس کا کام کیا ہے؟ علماء حضرات یوں فرماتے ہیں کہ دل کا جو کام ہے، دل میں باریک 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 رگیں ہیں، خون کا لانا، جسم میں سے خون کو کھینچتا ہے اور پھر پورے جسم میں اس کو واپس بھیجتا بھی ہے۔ ایک مولانا نے یہ بات یوں فرمائی کہ ہمارے اس پورے بدن میں اللہ نے جو رگوں کا، نس کہتے ہیں نا، اپنے نسوں کا، رگوں کا جو جال بچھایا ہے پورے جسم میں، باریک 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 رگیں ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ ایک بار جب پہلی بار سنا اور کتاب میں پڑھا بھی تو بات دل نے تسلیم بھی نہیں کی کہ ایسا بھی ہوگا،
کہ اتنی باریک رگیں ہیں، اگر ان کو جوڑا جائے اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس کو اگر لمبا دو تو اتنا لمبا فاصلہ ہو جائے گا جتنا جو پوری زمین ہے نا، پوری زمین، وہ اس کا جو گولا ہے وہ 24,000 میل ہے، اس کی گولائی پوری زمین کی جو گولائی ہے، پرتھوی کہتے ہیں نا ہم، اس کی گولائی 24,000 میل ہے۔ اگر انسان کے جسم کی رگوں کو اگر لمبا دیا جائے تو گولائی پر 3 چکر لگ جائے، اتنی رگیں ہیں، اتنی رگیں اللہ نے پورے جسم میں فٹ کر دی ہے۔ اب 24,000 یعنی 3 چکر لگیں گے اس کے اوپر، تو 72,000 میل سے یہ جو ہمارا دل کا چھوٹا سا مشین ہے وہ 72,000 میل سے خون کو کھینچتا بھی ہے اور 72,000 میل پر خون کو واپس پھینکتا بھی ہے، واپس بھیجتا بھی ہے۔ اتنا اس کا پاور ہے۔ اپنی یہاں موٹر لگا تو کتنی ہارس پاور کی ہوتی ہے؟ 2 کی موٹر ہے بھائی، 2.5 کی موٹر ہے، بڑی سے بڑی تو کہ 7.5 کی ہے، 7 کی ہے، 8 کی ہے۔ اب اس کا خالی پاور دیکھو کہ 72,000 میل سے یہ خون کو کھینچتا بھی ہے اور 72,000 میل پر واپس بھیجتا بھی ہے، اور کنٹینیو چل رہا ہے، کنٹینیو چل رہا ہے۔ کبھی اس کو آئلنگ کرنے کی، سروس کرنے کی، ریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں آتی۔ اللہ نے ایسا مشین چلایا ہے۔ پھر ابھی آپ کا آج کل ہم کہتے ہیں نا کڈنی، بھائی کڈنی تھوڑی کام کرنا بند ہو جاتی ہے، اللہ نے کڈنی بھی اپنی جوڑی میں رکھی ہے، پیر میں۔ تھوڑا سا یہ اشارہ اللہ کی قدرت کا کہ کڈنی چھوٹی سی ہے اور اللہ نے جوڑی میں رکھی ہے، ایک کام کرنا بند کرتی ہے، دوسری کرتی ہے، دوسری بھی اگر 15% تک بھی اگر کام کرتی ہے تب بھی سسٹم چل رہا ہے۔ اور جب یہ کڈنی کام کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر انسان کو ایک مشین پر لگا دیا جاتا ہے جس کو ہم ڈائلیسس کہتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، جس کو یہ مرض لگ گیا ہے اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا قیمتی جسم عطا فرمایا ہے، اس کے اندر کا ایک ایک عضو کتنا قیمتی ہے۔ اندر کی ساری چیزیں تو ابھی ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ اب چھوٹی سی کڈنی ہے، چھوٹی سی، یعنی 3-4 تولے کی ہوگی، لیکن کام کتنا کرتی ہے۔ ہمارے سورت کے ایک بزرگ ہیں زبیر بھائی منیار فیملی کے، انہوں نے ایک بار بیان میں کہا کہ جب انسان ڈائلیسس پر لگتا ہے نا، وہ یعنی یہ کڈنی جو کام کرتی ہے خون کو پیور کرنے کا، پتلا کرنے کا کام کرتی ہے، پورے بدن سے خون کو پتلا کرنا، اس کو پیوری، اس کو صاف کرنا، یعنی اپنے سمجھنے کے لیے جاڑی موٹی زبان میں کہ وہ صاف کرنے کا، اس کو پیور کرنے کا۔ اب کڈنی کام کرنا بند کرتی، اس کو مشین کے ذریعے سے وہ خون کو گھمایا جاتا ہے۔ تو وہ مشین جو ہوتی ہے نا، ہمارے گھروں میں جو کباٹ ہوتا ہے نا، کباٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کباٹ ہوتا ہے نا، کباٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھت تک، قریب چھت تک لگتا ہے، وہ اتنا بڑا مشین ہوتا ہے، اور اس مشین سے پھر وہ وائر پائپ لگا کر اس کے جسم سے اس خون کو یعنی گھما کر اس کو پتلا کرنے کا کام جو کڈنی کرتی ہے اتنا وہ کام مشین کرتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ جو مشین ہے نا، یہ کڈنی کے مقابلے میں صرف 15% کا کام کرتا ہے۔ حالانکہ کباٹ یعنی مشین کتنا ہے، ہمارے گھر میں جو کباٹ ہوتا ہے نا بڑا، اتنا بڑا مشین ہوتا ہے، لیکن کتنا کام کرتا ہے؟ کڈنی کے کمپیر میں، کڈنی کے مقابلے میں 15% کام کرتا ہے۔ اتنا اللہ نے چھوٹا سا پرزہ بنایا۔ پھر انہوں نے کہا جتنا کڈنی کام کر سکتی ہے، جتنی کڈنی کی کیپیسٹی ہے، اتنی کیپیسٹی کا اگر مشین بنانا ہو تو 3 مالے کی بلڈنگ چاہیے۔ 3 مالے کی بلڈنگ میں جتنا مشین بنے، وہ مشین کڈنی جتنا کام کر سکتا ہے، اللہ نے 3-4 تولے کا وہ چھوٹا سا پرزہ اندر جسم میں رکھ دیا جو پورے باڈی کے خون کو یعنی پیور کرتا ہے، صاف کرتا ہے، گھماتا ہے، چلاتا ہے۔ ایسے بے شمار پرزے اللہ نے انسان کے جسم میں رکھے ہیں۔ ایک بال ہے نا، بال انسان کے جسم کا جو بال ہے، چاہے سر کا ہو، فرمایا پوری دنیا مل کر ایک بال نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنی ساری یعنی دنیا نے ترقی کی ہے، لیکن اللہ نے جو بال بنایا ہے انسان کا بال چھوڑ دو، مکھی کا پر یا مچھر کا پر، ساری کائنات مل کر ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتی۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے،
یعنی ہاں، تو اللہ کا بڑا انعام کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں بنایا، یعنی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بڑے بڑے انعام ہیں، بڑے بڑے انعام ہیں۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جب خطا ہوئی، بھول ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگو کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، بھول ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے معافی چاہی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جواب دیا کہ موسیٰ، تمہاری قوم کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ قوم ایک دوسرے کو آمنے سامنے ایک دوسرے کی گردن مارے، یعنی ایک دوسرے کو کیا کرے؟ شہید، یعنی قتل کرے، تب جا کے ان کی معافی کمپلیٹ ہوگی، ان کی معافی مکمل ہوگی۔ ہاں، ایک امت آنے والی ہے، ایک امت آنے والی ہے، صبح میں گناہ کرے گی، شام میں معافی مانگے گی، معاف کر دی جائے گی، شام میں گناہ کرے گی، صبح میں معافی مانگے گی، معاف کر دی جائے گی، دن میں گناہ کرے گی، رات میں معافی مانگے گی، یا رات میں گناہ کرے دن میں معافی مانگے، فوراً معاف کر دی جائے گی، اور ان کا آپس میں کوئی گردن مارنے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ، پھر وہ امت مجھے دے دے، کیا کر دیں؟ ایسی امت پھر مجھے دے دے؟ کہا اس کے نبی طے ہو چکے ہیں، اس کے نبی طے ہو چکے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ باری تعالیٰ، پھر مجھے اس امت میں پیدا کر دیں۔ کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو ابھی عالم ارواح میں ہیں، آپ تو دنیا میں آ چکے ہو، وہ تو عالم ارواح میں ہیں۔ پھر ایک درخواست اور کر دی کہ اللہ وہ امت مجھے دکھا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بھی، اللہ تو ساری قدرت رکھتا ہے لیکن اس کا ضابطہ ہے، اس کی سسٹم ہے۔ تو کہا کہ وہ بھی ابھی نہیں ہو سکتا، کہ وہ تو ابھی عالم ارواح میں روح کی شکل میں ہے۔ تو آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے یوں عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے اس امت کی آواز سنا دے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ اللہ پاک نے آواز دی، یا امت محمد۔ تو اس وقت میں عالم ارواح میں ساری روحوں نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ جواب جب سنا تو موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اللہ کیا ہی پیارا جواب ہے، اور کیا ہی پیارا جواب کا انداز ہے۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہت کی، لیکن ہمیں اللہ نے بغیر چاہت کے، بغیر کہے، بغیر مانگے حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبیوں نے چاہت کی، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی پسند سے حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اس امت کا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے، بڑا درجہ رکھا ہے۔ ہاں، کہ اس امت کا مرتبہ جو اللہ کے نزدیک ہے، کہ قیامت میں جب جنت میں جانے والوں کی صفیں لگے گی، 120 صف جنت میں جانے والوں کی ہوگی، اس میں سے 80 صف حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اپنی تدبیر اپنی یعنی اختیار کرتا ہے، لیکن غالب جو ہے وہ تقدیر ہی رہتی ہے۔ تدبیر پر، انسان کی تدبیر پر اللہ کی لکھی تقدیر غالب ہے، اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے جو بھی حال ہو، بندہ اس پر راضی رہے، بندی اس پر راضی رہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، جیسے یہ ابھی مائک بند ہو گیا نا، ایسے دنیا میں بھی ہمارے احوال ہوتے ہیں۔ ابھی ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ترتیب کچھ اور بناتے ہیں، ہو جاتا کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ انسان کی اپنی تدبیر ہے، اور اللہ نے کی لکھی تقدیر ہے۔ تدبیر پر اللہ کی تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے، کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا، انسان کی سوچ سے نہیں ہوتا، یعنی یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور زندگی بنانے کے لیے اللہ نے دین اتارا ہے۔ زندگی بنانے کے لیے اللہ نے دین اتارا ہے۔ جیسے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، اور انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ہوا اور پانی کے نظام کو بھی اللہ نے چلایا۔ ہوا کو اتارا، پانی کو اتارا، اور اللہ نے عام کر دیا۔ ہوا پانی کیسا ہے؟ عام ہے،
کوئی اس کا چارج نہیں ہوتا. دیکھو کتنی بارش ہوئی ابھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے موسم کے بعد پھر بل آتا ہو کہ 4 مہینے میں اتنی بارش ہوئی ہے, اتنا بل آیا؟ ارے کے حصے میں کوئی بل نہیں آتا ہے, ہوا کا کوئی بل نہیں آتا ہے. ہاں یہ جو ہم لوگ اگر یہ میونسپل کارپوریشن کا اگر پانی کا وہ جو ویرا آتا ہے وہ پانی ان کو سپلائی کرنے کا چارج ہے, پانی کا کوئی چارج نہیں ہے. اس لیے کہ ہوا پانی کو اللہ نے عام کر دیا ہے کہ انسان کو بلکہ ہر جاندار کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہوا اور پانی کے نظام کو چلایا ہے. بغیر ہوا کے بغیر پانی کے کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. ایسے ہی انسانوں کی, مردوں کی, عورتوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے روئے زمین پر اپنا دین اتارا ہے کہ دین کامیاب ہونے کے لیے ہے. ہاں جو بھی بندہ یا بندی دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہے اس کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی میں دین کو داخل کرے. اب دین ہے کیا؟ دین اللہ کی مرضیات والی زندگی گزارنے کا نام ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. دیکھو ہم دنیا میں آئے, جس وقت میں آئے وہ وقت اللہ نے طے کیا. ہم اپنے وقت پر اپنی مرضی سے نہیں آئے, پھر اپنی مرضی سے اپنے خاندان میں نہیں آئے, اپنی مرضی سے اپنے علاقے میں نہیں آئے, اپنی مرضی سے مرد عورت نہیں بنے. یعنی اللہ نے پسند کیا, جس وقت اللہ نے چاہا اس وقت دنیا میں بھیجا, جس خاندان میں بھیجنا چاہا اس خاندان میں پیدا کیا, جس علاقے میں پیدا کرنا چاہا اس علاقے میں پیدا کیا, جیسا بنانا چاہا مرد بنانا چاہا مرد بنایا, عورت بنانا چاہا عورت بنائی. ایسے واپس جب دنیا سے جائیں گے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے, کہ جانے والا بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے, یعنی موت اللہ کا امر ہے اور اللہ اس کو اپنے وقت پر موت دے گا. جس کا جو وقت اللہ نے طے کیا اس سے 1 سیکنڈ جلدی بھی نہیں اور 1 سیکنڈ دیری بھی نہیں. لیکن کوئی بندہ بندی خودکشی کرتے یعنی موت کو جو اللہ کا امر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے اللہ کے امر کو اپنے ہاتھ میں لیا. اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. ہاں کبھی خودکشی کا خیال بھی دل میں نہ لاوے. سمجھ میں آئے کہ خودکشی کرنے کے لیے اس نے جو راستہ اختیار کیا, بس کسی نے چھری مار دی اپنے پیٹ میں اور اپنے آپ کو ہلاک کیا, کسی نے زہر کھایا, کسی نے پھانسی لٹک گیا, کسی نے آگ میں جلا لیا اپنے آپ کو, کوئی پانی میں کود گیا, ہے نہیں. تو فرمایا مرنے کے بعد اس کی سزا وہی ہے, اس کے ہاتھ میں چھری ہوگی, چھری مارے گا ہلاک کرے گا پھر اچھا ہوگا, پھر چھری مارے گا ہلاک کرے گا پھر اچھا ہوگا, بس یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کی سزا وہی ہے کہ موت اللہ کا امر ہے. اس لیے انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آیا بھی نہیں اور اپنی مرضی سے جائے گا بھی نہیں. تو درمیان کا آنے اور جانے کے درمیان کا جو پیریڈ ہے, وقفہ ہے, جو وقت ہے وہ بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے. یہ سیدھا سیدھا حساب ہے, وہ بھی ہماری مرضی کا نہیں ہے. ہاں اللہ نے کچھ اختیار دے رکھا ہے. جیسے 2 پیر ہیں ہمارے پاس تو کتنا, ایک پیر کو ہم اٹھا سکتے, یہ اختیار ہے. دونوں کو اٹھانا چاہے تو کہ نہیں زمین پہ گر جائیں گے, بس یہ ہمارا اختیار ہے. دیکھنے کی طاقت دی, کچھ حد تک دیکھ سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں دیکھ سکتے. بولنے کی طاقت کچھ حد تک بول سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں بول سکتے. سننے کی طاقت دی لیکن کچھ حد تک سن سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں سن سکتے. اللہ نے حد لگا دی, کچھ اختیار دیا ہے. اس کے دھوکے میں انسان سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہوں, مجھ سے ہوتا ہے, میں یوں کر دوں, میں ویسا کر دوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے اوپر اللہ کی مرضی چلتی ہے, پوری کائنات پر اسی کی مرضی چلتی ہے. تو اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنے کا نام دین ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اور رات سونے سے لے کر پھر صبح اٹھنے تک اللہ پاک نے جو جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنا نبی علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ. اور نئی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو 24 گھنٹے میں بھائی صبح اٹھ گئے, اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے, کپڑے بدلے پہنے, کھانا کھایا, پانی پیا, کھانا کھایا, دوسرے سارے کام کاج کیے. دن بھر جتنے کرتے ہیں, عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں, مرد حضرات باہر کام کرتے ہیں, وہ سارے کام کاج. دین کوئی الگ تھلگ بات نہیں ہے, وہی کاموں کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا, انہی کاموں کو نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر کرنا, اسی کا نام دین ہے. مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں اور لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں, ہے نا. ہاں ہمیں پوچھو بھائی کیوں کھاتے ہو, ابھی کوئی سوال یوں کرے بھائی کیوں کھاتے ہو, تو ہم کہیں کہ پاگل آدمی ہے, کیوں کھاتے ہو, کوئی سوال ہے, بھوک لگتی ہے کھاتے ہیں. کہ نہیں,
ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کھانا کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھانے کی چیزیں بنائی، پانی پینے کے لیے پانی تیار کیا، پانی اتارا دنیا میں، اور ساری دوسری پینے کی چیزیں بنائی، اور حکم بھی دیا کھاؤ اور پیو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر بندہ یا بندی اللہ کا حکم سمجھ کر کھائے، اور پھر کھانا کیسے کھانا ہے اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے پر کھائیں تو یہ کھانے والا عمل دین بن گیا۔ کھانا بھی کھایا، پیٹ بھی بھر گیا، ہماری حاجت بھی پوری ہو گئی، دین بھی بن گیا۔ یہ کھانے والا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ایسے ہی پینے والا عمل ہے، پانی پیتے ہیں، لوگ بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، لیکن ہمارے پینے میں اور ان کے پینے میں فرق ہے۔ ہم پانی اس لیے پئیں گے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، رات میں سوتے نہیں سوتے، کوئی پوچھے کیوں سوتے ہو تو ہمیں وہ پاگل لگتا ہے کہ یہ کوئی سوال ہے؟ بھائی نیند آتی ہے، آدمی تھک جاتا ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے، نیند آتی ہے اس لیے سوتے ہیں کہ نا اللہ کا حکم ہے، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے اور سونے کا حکم ہے۔ ہاں، اس لیے تو اس کے لیے حالات تیار کیے اور رات بنائی سونے کے لیے کہ بندہ اللہ کے حکم پر سو جائے، کہ نہیں اللہ کا حکم ہے سو جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے جلدی سو جاؤ، رات میں جلدی سو، صبح میں جلدی اٹھو، پوری تعلیم دی ہے۔ ہاں، تو کوئی بندہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق کہ چلو اللہ کا حکم ہے سو جاؤ، اپنے بدن کو راحت پہنچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے سونے کا طریقہ بتایا ہے، باوضو سو، ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کے ساتھ اعمال کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ہے نا، یہ ساری طریقہ بتایا، اس طریقے پر سیدھی کروٹ پر، ہے نا، سیدھانی طرف۔ تو اگر اس طریقے کا اگر سو گیا تو سونا بھی اس کا دین بن گیا۔ 8 گھنٹے سوتا ہے اور 8 گھنٹے عبادت بن گئی، 8 گھنٹے دین کا دین بن گیا، سونے کا اس کا دین بن گیا۔ تو 24 گھنٹے کے ایسے سارے کام کاج بندہ اللہ کے حکم پر اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں تو وہ سارا اس کے لیے دین ہے۔ ہاں، سارا دین ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا نبی علیہ السلام نے جس کا طریقہ حضور نے نہ بتایا ہو۔ لقمہ چبانے کا بھی حکم بتایا، مسکرانے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، بات کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو 24 گھنٹے کا ہمارا ہر عمل، ہاں، اللہ یہ دین بن سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو۔ تو پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ذات سے دیندار بننا، کہ 24 گھنٹے ہمارے ایسے گزرے جیسے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہماری اپنی کوئی چاہت نہیں، ہم وہ کریں گے جو اللہ کی مرضی ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، اور ایسا کریں گے جیسے اس کو کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ بس یہ پوری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دیندار بن جائیں اپنی ذات سے۔ دوسری ذمہ داری، ہمارا گھرانہ دیندار بنے، گھر کا ایک ایک ممبر دیندار بنے، اس کی محنت کرنا، چھوٹا بڑا ہر کوئی دیندار کیسے بنے اس کی محنت کرنا۔ دیکھو ہم محنت کے مکلف ہیں، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ سیرت پاک پڑھو تو نبی کے بیٹے کو بھی اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے، حالانکہ نبی کا بیٹا ہے۔ اچھا، کوئی باپ سمجھانے میں قصر رکھتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میرا بیٹا گمراہ ہو، ہے نا؟ لیکن ہدایت باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے ہم محنت کے مکلف ہیں۔ محنت کے بارے میں پوچھا جائے گا، باقی ہدایت کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہر ایک سے اس کا دین پوچھا جائے گا، بیٹے سے بیٹے کا دین اللہ پوچھے گا، باپ سے باپ کا دین پوچھے گا۔ لیکن ہم محنت کے مکلف ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری کہ اپنا گھرانہ دیندار بنے، اس کی محنت کرنا۔ اور تیسری ذمہ داری پورے عالم کی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے پورے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھی ہے۔ یہ تیسری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں بسنے والے سارے مرد عورت، تقریب 700 کروڑ انسان دنیا میں ہے، کم و بیش 700 کروڑ، اس میں 200-250 کروڑ ایمان والے ہیں، تو باقی کے 400-350 کروڑ جو ہے ان تک یہ ایمان کو، اعمال کو، یہ دین کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ قیامت تک آنے والے انسان، آخری مرد عورت، یہ دیندار کیسے بنے، یہ اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کیسے گزارے، اور یہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں کیسے داخل ہو، اس کے لیے اپنے بس کی محنت کوشش کرنا، یہ تیسری ذمہ داری ہے۔
اللہ معاف فرماوے، ہم سب اپنی ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں، مرد بھی بھولے ہیں، عورتیں بھی بھولی ہیں، احساس بھی نہیں ہمیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ یعنی صبح ہوتی ہے، ہر ایک اپنے مشغلے میں ہے اور اسی کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ مرد حضرات دنیا کے کام کاج کو کرنا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، کھیت والا کھیتی کو، کاروبار والا کاروبار کو، دکان والا دکان کو، جاب اور سروس والا جاب اور سروس کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے، اور عورتیں اور بہنیں گھر کے کام کاج کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، گھر کو سنبھالنا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، گھر کو سجانا، فرنیچر کو ٹھیک کرینے سے رکھنا، یعنی کپڑے بنانا، یہ سارے کام کاج جو یہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ مردوں کی بھی اور دونوں کی یہ ضرورتیں ہیں، جس کو یہ اپنی ذمہ داری اور کام سمجھ رہے ہیں، یہ تو ضرورت ہے، ہاں یہ ضرورت ہے۔ کام اور ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں یہ ہمیشہ کی جہنم سے کیسے بچ جائیں اور یہ ہمیشہ کی جنت میں کیسے چلے جائیں، اس کی محنت کوشش کرنا۔ اس لیے صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات اور حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں ہمارے لیے سیمپل اور نمونہ ہے۔ انہوں نے ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور اپنی یعنی بخوبی اس کو پورا کیا، ایسا نبھایا اور پورا کر دیا کہ اللہ نے دنیا میں ان کو رضا کا پروانہ دے دیا کہ تم نے مجھے راضی کر دیا۔ ہاں اس لیے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں ان کی سی فکر، ان کی سی محنت، ان کی سی دھن، ان کے سے جذبات کہ اللہ کر ہمارے بن جائے۔ اور یاد رکھو قیامت میں اللہ پاک انہی کو کھڑا کر کے ہم سے پوچھے گا۔ مالدار ہے تو مالدار صحابی کو کھڑا کرے گا، غریب ہے تو غریب صحابی کو کھڑا کرے گا، صاحب اولاد ہے، ہم اولاد والے ہیں تو اولاد والے صحابی کو کھڑا کرے گا اللہ پاک۔ ہاں کہ دیکھو یہ بھی اولاد والے تھے، یہ بھی مالدار تھے، یہ بھی غریب تھے، بتاؤ ان کے جیسا دین لائے ہو، ان کی جیسی ذمہ داری کو پورا کیا ہے؟ کہ ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہے۔ دنیا والے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، دنیا والوں کے دیکھا دیکھی ہمیں چال نہیں چلنی ہے۔ ہاں ہمیں خبر جو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو صحابہ نے اس پر محنت کی اور اپنی ذمہ داری کو نبھایا، وہ ہمارے لیے سبق ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے الصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے ہدایت کو پا جاؤ گے، منزل کو پا جاؤ گے۔ تو ہمارے لیے نمونہ صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، پچھلے 2 سال میں ان کا انتقال ہوا، پروفیسر نادر علی خان صاحب، علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر تھے، وہ پوری زندگی اس محنت میں گزار دی۔ وہ یوں کہتے تھے دنیا والوں کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے، دنیا والوں کی ترقی آگے بڑھنے میں، مال میں، دنیا میں، چیزوں میں، سامان میں خوب آگے بڑھے، ہماری ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے۔ ہماری ترقی کس میں ہے؟ ریورس جانے میں، پیچھے جانے میں، کہ ہم اتنا پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے کہ صحابہ کی صف میں جا ملے۔ ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ چھپا کھا جائے۔ آپ کے یہاں تو پرنٹ کا کام بہت ہوتا ہے، یعنی کپڑے پر پرنٹ ہوتی ہے نا، اس کی ایک چھاپ ہوتی ہے، وہ چھاپ گرائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فرما ہے ان کی زندگی سے ہماری زندگی میچ ہو جائے۔ صحابہ کی اور صحابیات کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہماری زندگی انہی کی طرح بن جائے، بس یہ محنت ہے۔ اور اگر ایسی زندگی بن گئی تو پھر کامیابی ہے۔ ہاں دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیا میں راحت پانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی ہے دین والا راستہ، کہ دیندار بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ دوسری اور تیسری ذمہ داری جو ہے کہ ہمارا گھرانہ دیندار بنے وہ، اور پورے عالم میں دین زندہ ہو، اس کی پوری دار و مدار جو ہے اس کا، وہ پہلی ذمہ داری پر ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بننا، کہ ہم اپنی ذات سے دیندار بن جائیں، اپنی ذات پر محنت کریں، اپنے دل پر محنت کر کے دل کے یقین کو ٹھیک کریں اور جسم کے سارے اعضاؤں کا استعمال صحیح کر لیں، ہماری اپنی ذات پر محنت کر لیں اور اپنے آپ کو نمونہ بنا لیں۔ پھر اس زندگی کو لے کر دنیا میں چلنا، اس زندگی کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا، اس زندگی کے ساتھ اپنے سماج اور سوسائٹی میں، اس زندگی کے ساتھ اپنے معاشرے میں، اور اس زندگی کو لے کر دنیا میں چلنا۔ ہاں ابھی لوگوں کو دین اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہماری زندگیوں میں دین نظر نہیں آتا ہے، ہماری زندگی میں بھی سیمپل نہیں ہے، ابھی زندگی میں حقیقی طور پر دین نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے لوگ کیا سمجھتے ہیں ہمیں دیکھ کر کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے،
وہ یہی اسلام ہے. حالانکہ ابھی ہماری زندگی میں دین اسلام ہے نہیں. ہاں، صحابہ چلتے پھرتے دین کا نمونہ تھے. صحابہ مرد بھی عورتیں بھی دین کا سیمپل اور نمونہ تھے. اس لیے صحابہ ملکوں میں گئے اور ملکوں میں جا کر اتنا ہی کہا ہمارے جیسے بن جاؤ، جیسا تم ہمیں دیکھ رہے ہو ایسے تم بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. ہاں، اس لیے روایتوں میں آتا ہے جب جنگوں میں لڑائیوں میں قیدی پکڑے جاتے تھے اور تو ان قیدیوں کو لایا جاتا تھا مدینے میں، اور مرد ہوتے تھے ان کو مسجد نبی میں رکھا جاتا تھا. عورتیں اگر قیدی میں پکڑی گئی ہے، قیدی ہیں، ان کو صحابہ کے گھروں پر رکھا جاتا تھا. اس لیے رکھا جاتا تھا مردوں کو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھا جاتا تھا. وہ باندھنا سزا کے طور پر نہیں تھا، باندھنا اس لیے تھا کہ ان کو باندھ ایک یکسوئی سے ایک جگہ پر وہ صحابہ کی زندگی دیکھیں، پورا دن پوری رات ان کی زندگی دیکھیں. ضرورت کے لیے چھوڑا جاتا لیکن ان کو باندھ دیا جاتا کہ یکسوئی سے وہ صحابہ کی زندگی دیکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا لینا دینا بات کرنا. عورتوں کو صحابہ کے گھروں پر رکھا جاتا تاکہ وہ ان کی عورتوں کی زندگی دیکھے، ان کی زندگی ان کے ٹچ میں آئے. لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں، سیرت میں بات ملتی ہے، مشکل سے 2 دن 3 دن گزرتے کہ جو مرنے مارنے کے لیے آئے تھے، جو مرنے مارنے کے لیے آئے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کلمہ پڑھا دو، ہمیں مسلمان ہونا ہے، ہمیں کلمہ پڑھا دو، ہمیں اسلام میں داخل کر دو. بس صحابہ کی زندگی دیکھ کر، ہاں، عورتیں صحابیہ کی زندگی دیکھ کر کہتی ہمیں کلمہ پڑھا دو، ہمیں واپس نہیں جانا ہے، ہمیں کلمہ پڑھا دو. اس لیے صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں کیا تھی؟ عملی نمونہ تھی، نمونہ تھی کہ دیکھ کر ان کو دین سمجھ میں آتا تھا. اس لیے صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے جیسے بن جاؤ، جیسا تم ہمیں دیکھ رہے ہو ایسے بن جاؤ. یہ چائنا ہے نا، چائنا بہت بڑا ملک ہے. صحابہ چائنا میں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ وہاں انہوں نے تجارت کی، دکانداری کی. اناج کی دکانیں ہیں نا، ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں، ایسے وہاں بھی انہوں نے اناج کی دکانیں کی. اور دکانداری سے ان کو اسلام سمجھ میں آیا، دکان کے دین سے ان کو دین اسلام سمجھایا. تو وہاں کے تاجر مخالف ہو گئے، انہوں نے مخالفت کی ہے، نئے آئے اور سارا ہمارا دھندا چوپٹ کر دیا، لوگ انہی کے پاس جا رہے ہیں. تو پبلک تھی نا، وہ ان کی فیور میں ہو گئی، صحابہ کے فیور میں ہو گئی پبلک کہ نہیں یہ تو بہت بھلے لوگ ہیں، ایسی تجارت ایسی. ہاں، تو دکانداری سے ان کو دین سمجھایا، دکان کا دین، کہ دکان کیسے چلتی ہے، دکان کیسے چلائی جاتی ہے، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، کھیتی کیسے کی جاتی ہے. تو دین اسلام میں ایک کشش ہے، کھینچاؤ ہے. دین اسلام میں حسن ہے، خوبصورتی ہے. ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے دین اسلام میں ذاتی حسن ہے، ہاں خوبصورتی ہے. جب زندگی میں دین آتا ہے زندگی خوبصورت بنتی ہے. اور خوبصورت لفظ خوبصورت ایسا ہے کہ وہ سن کر آدمی فوراً اس کی طرف مائل ہوتا ہے. گجراتی میں روپاڑو، یوں کہتے ہیں روپاڑو، خوبصورت ہے نا. تو وہ لفظ ایسا ہے کہ جس کی طرف فوراً انسان مائل ہوتا ہے کہ دین اسلام میں ذاتی حسن ہے، ذاتی خوبصورتی ہے. جب وہ زندگی میں آتا ہے زندگی خوبصورت بن جاتی ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ ہاں ایسی زندگی ہو. ہمارے ایک بزرگ تھے، اس کی مثال یوں سمجھاتے تھے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. آپ بہنیں بہت اچھی طرح جانتی ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا. یہ تو ابھی ڈائپر کا زمانہ آ گیا، پتہ نہیں آپ کے یہاں استعمال ہوتی ہے. بچے کو ڈائپر پہنا دے، پیشاب یعنی پاخانہ وہ اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں آتا. تو پہلے ایسا تو تھا نہیں، بچے کو ایسے نیچے ڈالا ہے 2-3 مہینے کا اور اس نے پیشاب کیا، پاخانہ کیا. اب اس کو تو کوئی ہوش ہے نہیں، اسی میں اپنے ہاتھ پیر ہلا رہا ہے اور پورا جسم کیسا ہو گیا؟ پاخانے میں لبریز ہو گیا، گندگی میں لبریز ہو گیا، بچہ کیسا گندا ہو گیا. تو گھر کا ہمارا اپنا آدمی بھی اپنا کپڑا بچائے گا، ارے دیکھو اس نے پیشاب پاخانہ کیا، اپنا کپڑا بچاتا ہے. ہر ایک اس سے دور ہو کر جاتا ہے. کیوں؟ کیا ہوا کہ بچہ گندگی میں لبریز ہو گیا. لیکن ماں نے اٹھایا، ماں ہوتی ہے، ماں نے اس بچے کو اٹھایا، نہلایا دھلایا، پاک صاف کیا، پھر اس کو سنوار دیا. آپ بہنیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ چھوٹے بچے کو گھر میں کس انداز سے سنوارتے ہیں. جب اس کو اچھا خوبصورت یعنی سنوار دیا اچھے انداز سے، اب ایک دم سے خوبصورت پھول کی طرح نظر آ رہا ہے. اب اس کو باہر کیا کر دو، باہر برآمدے میں، باہر اوٹے پر اگر کوئی لے کر بیٹھ جائے یا اس کو باہر بٹھا دو یا رکھ دو. اب ہوگا کیا کہ ایک راستہ چلنے والا عام آدمی ہے
جس کا کوئی رشتہ اور تعلق بھی نہیں ہے، وہ بھی اگر اس بچے کو دیکھے گا تو کم سے کم درجے میں اس کے دل میں بات آئے گی، کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، کیسا پھول بٹھایا ہے، یہ بات کم سے کم درجے میں اس کی زبان پر آئے گی۔ اور اگر اپنا کوئی ہے تو تعلق والا ہے، جان پہچان والا ہے، وہ قریب آئے گا، اس کو اپنے گود میں اٹھائے گا، اس کو بوسہ دے گا، اس کو کھیلے گا، ہے نا، اس کو پیار کرے گا۔ حالانکہ بچہ وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے گھر کا اپنا ہی آدمی اپنا کپڑا بچا رہا تھا۔ کیوں جی؟ گھر کا اپنا ہی اپنا کپڑا بچا کے جا رہا تھا کہ بھئی لبریز ہو گیا، گندگی میں لبریز ہو گیا، تو اپنا کپڑا بچا رہا تھا، لیکن جب صاف ستھرا ہو گیا، سنوار دیا تو خوبصورت بن گیا، تو ہر ایک کھینچا آ رہا ہے۔ عام آدمی پرایا بھی کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ بس بات یہی ہے کہ زندگی سے دین نکل گیا، بے دینی آئی تو ہمارا اپنا ہی ہم سے کترا رہا ہے، اس بے دینی کی وجہ سے ہمارا اپنا ہی ہم سے دور بھاگ رہا ہے۔ لیکن جب زندگی میں دین آئے گا، خوبصورتی آئے گی، زندگی ہماری سمر جائے گی دین کی وجہ سے، تو ہر ایک چاہے گا وہ زندگی کو دیکھ کر۔ مولانا فرماتے کہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ زندگی اس کو دعوت دے دے گی۔ کہاں ایسی خوبصورت زندگی، ایسا بھلا انسان، ایسی اچھائی، ہر ایک پسند کرتا ہے، ہر ایک کہتا ہے یار ایسی زندگی ہے تو اچھا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے سندھ میں، ہمارا جو یعنی بر اعظم کہتے ہیں نا، بر اعظم میں ایشیا کھنڈ کہتے ہیں نا، ایشیا کھنڈ میں جو دین آیا ہے، محمد بن قاسم آئے ہیں طائف شہر سے۔ واقعہ سنتے ہیں نا طائف شہر کا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ بات یاد آ گئی تو کہہ دوں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قربان جائے ہمارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمت للعالمین ذات نے یوں کہا کہ عائشہ، میں اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، میں اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، میں اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، سب سے زیادہ تکلیف مجھے طائف میں پہنچی ہے۔ 6 میل تک پتھر مارے ہیں۔ کتنے پتھر مارے؟ 6 میل تک۔ ہر پتھر نوکیلا پتھر، ہر پتھر خون سے واپس ہوتا تھا، خون کے ساتھ۔ ایسا پتھر جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں سے خون نہ بہاؤ۔ کوہرام مچ گیا، ملکوتی دنیا یعنی فرشتوں کی جو دنیا ہے اس میں کوہرام مچ گیا، چیخیں نکلی ہیں۔ تین موقع ایسے ہیں جس میں ملکوتی دنیا میں کوہرام مچا ہے۔ ہاں، ملکوتی دنیا میں ایک ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر جب چھری چلی، اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب یہ معاملہ ہوا تو ملکوتی دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ ہاں، ایسا وہ طائف شہر، اتنی تکلیف کے بعد بھی حضور نے بد دعا نہیں دی ہے، بلکہ کیا فرمایا، اے نہیں تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اسی طائف شہر سے محمد بن قاسم آئے ہیں ہندوستان کی طرف دین اسلام کی دعوت لے کر، اور دین اسلام جو آیا ہے وہ محمد بن قاسم کی وجہ سے آیا ہے۔ 16-18 سال کی عمر روایتوں میں آتی ہے، اور 2.5 مہینے ہوئے تھے شادی ہونے کو، 2.5 مہینے ہوئے تھے شادی ہونے کو، اور اپنی جوانی کے عالم میں ہندوستان کی طرف آئے دین کی محنت کو لے کر۔ ہاں، اور جب واپس گئے ہیں تقریباً 1.5 سال اس کے بعد جب واپس گئے ہیں تو ان کی لاش واپس گئی ہے۔ لیکن جب ہندوستان سے واپس گئے، تاریخ میں لکھا ہے، سنا ہے بزرگوں سے، جب ہندوستان سے واپس گئے ہندوستان رو رہا تھا۔ غیر مسلم بادشاہ تھے، انہوں نے ان کی مورتی بنائی تھی کہ ایسا بھلا انسان ہمارے یہاں سے چلا جا رہا ہے۔ ہاں، ان کی یادگار کے لیے ان کی مورتی بنائی تھی، ایسا بھلا انسان ہمارے ملک سے واپس جا رہا ہے، ایسی زندگی تھی۔ تو دین اسلام خوبصورت زندگی کا نام ہے، خوبیوں کا نام ہے۔ ابھی ہماری زندگی میں دین نظر نہیں آتا ہے، اس لیے آپ اپنی بہن سے نہیں کہہ سکتے بہن تم میری جیسی بن جا، آپ اپنی والدہ سے نہیں کہہ سکتے ماں تم میرے جیسی بن جاؤ، ہے نا؟ آپ اپنی ساس کو نہیں کہہ سکتے امی تم میرے جیسے بن جاؤ، بیٹی کو نہیں کہہ سکتے تم میرے جیسے بن جاؤ، ہم اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتے تم میرے جیسے بن جاؤ، اس لیے کہ دینی اسلام ابھی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ جب زندگیاں دین پر آئے گی لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی، اس لیے کہ دینی اسلام میں ذاتی حسن ہے، ہاں خوبصورتی ہے، ابھی دین ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔
اس لیے یہ جو محنت ہے اپنی ذات کو دیندار بنانے کی ہے، کہ ہماری ذات سے دیندار بننا، پھر وہ زندگی لے کر دنیا میں چلنا پھرنا، کہ ہماری زندگی جیسی ہوگی ایسے اپنے گھر میں ماحول تیار ہوگا، ایسا گھر والوں پر اس کا اثر ہوگا، ہمارے اعمالوں کا اثر ہوگا، گھر کے بچوں پر، گھر کے بوڑھوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، ہاں ہماری کمائیوں پر، سب پر ہمارے عمل کا اثر ہے۔ اور گھروں میں جیسا آپ ماحول تیار کرو گی، گھر والوں کو دین پر چلنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ بچوں کی ایسی تربیت ہوگی جیسا گھر میں ماحول ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں گھر میں کیسا ماحول ہے، گھر میں ماں کی دینداری کتنی ہے، ماں کا کیا مزاج ہے، اگر وہ دیکھنا ہے تو ان کی اولاد کو دیکھ لو۔ ہاں، اولاد کو دیکھ کر ماں کی دینداری سمجھ میں آتی ہے، اولاد کا لباس دیکھ کر ماں کی دینداری سمجھ میں آتی ہے، اولاد کو دیکھ کر اس کا بولنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر ماں کے جذبات سمجھ میں آتے ہیں۔ ہاں، اس لیے بزرگوں سے سنا ہے کہ دین کی محنت میں بڑا کردار بہنوں کا ہے، عورتوں کا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جو بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں نا، اس میں بھی بڑا حصہ ان کی عورتوں کا ہے، کہ انہوں نے زبردست ساتھ دیا ہے ان کو، کسی معاملے میں کوئی فریاد نہیں کی ہے، کوئی کمپلین نہیں کی ہے، کوئی صحابی عورت حضور کے پاس شکایت لے کر نہیں آئی ہے کہ ہمارے شوہر تو اللہ کے راستے میں ہے اور ہمارا یہ حال ہے۔ کوئی صحابیہ، کوئی بھی نہیں شکایت لے کر نہیں آئی، بلکہ ایک صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ہوتی نا، پھر مجلس لگتی تھی، دین کا مذاکرہ ہوتا تھا باتوں کا، تو ایک صحابی بیٹھتے نہیں تھے، نماز پڑھتے فوراً چلے جاتے۔ تو کسی ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ فلاں بیٹھتے نہیں آپ کی مجلس میں۔ تو دوسرا دن ہوا، تو جب وہ صحابی جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو روک لیا کہ فلاں آپ روزانہ کیوں چلے جاتے ہو، مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ تو جب اللہ کے نبی نے پوچھا ہے تو سیدھی بات ہے، اپنا عذر کہنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب آپ نے پوچھ لیا تو عرض کر رہا ہوں کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان میں ایک ہی چادر ہے، ہم دونوں کے بیچ میں ایک ہی چادر ہے، اور گھر میں ہم نے گھڑا کھود رکھا ہے۔ جب میں نماز کے لیے آتا ہوں بیوی گھڑے میں اتر جاتی ہے، چادر مجھے دیتی ہے، میں آ کر نماز ادا کرتا ہوں، جلدی اس لیے جاتا ہوں تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے، بس دوسرا کوئی عذر نہیں ہے۔ اب گھر پر گئے تو روزانہ آنے کے وقت میں اور آج کے وقت میں تھوڑا سا فرق ہو گیا، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، یعنی حضور نے روک لیا تو آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا آج لیٹ ہو گئے، یعنی دیر ہو گئی، تو صحابی نے کہہ دیا کہ آج حضور نے روک لیا تھا اور حضور نے یہ پوچھا۔ تو وہ صحابیہ جو تھی، ان کی بیوی تھی، بالکل ایک دم سے اتاولے پن میں کہنے لگی کہ پھر آپ نے اللہ کے نبی سے کیا کہا، پھر آپ نے اللہ کے نبی سے کیا کہا؟ تو کہا کہ ہم نے اپنا عذر کہہ دیا۔ وہ اللہ کی بندی قربان جائے، یوں کہا او ہو آپ نے تو اللہ کا شکوہ کر دیا، آپ نے تو اللہ کے نبی سے شکایت کر دی کہ اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے۔ وہ خود تو کیا شکایت کرتی، ان کے شوہر نے، اللہ کے نبی نے پوچھنے پر ان کے شوہر نے جب بات بتائی اس پر بھی یہ کہنے لگی کہ آپ نے تو اللہ کی شکایت کر دی کہ اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے۔ ایسا ساتھ دیا ہے کہ کسی صحابیہ نے کوئی شکایت نہیں کی، پورا ساتھ دیا، ہاں پورا بہت بڑا کردار عورتوں کا رہا ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں جس زمانے میں بھی عورتیں دین کی محنت کے لیے جان مال کی قربانیاں دینے تیار ہوئی ہے اور عورتیں کھڑی ہوئی ہے، اللہ نے دین کو زندہ کر دیا ہے، دین کو زندہ کر دیا ہے۔ محترمہ ماں بہنیں، ہم بھی اسی امت میں ہیں اور ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے اور ہم سے بھی یہی بات چاہی جاتی ہے اور ہمارے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے ایسی ہم نے دینی نہیں ہے، دے بھی نہیں سکتے اور ہم سے چاہی بھی نہیں جاتی ہے۔ ایک صحابی آئے، تقریباً 1.5 سال کے بعد آئے، 1.5 سال کے بعد اللہ کے راستے سے واپس آئے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، پتہ چلا کہ شوہر آ رہے ہیں تو گھر میں صاف صفائی کی، آنگن میں بھی صاف صفائی کی، پانی وغیرہ یعنی چھانٹ کر آنگن میں بھی یعنی انتظار کر استقبال کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کیا کہ ہمارے شوہر آ رہے ہیں، اتنی مدت کے بعد آ رہے ہیں۔ صحابی سواری پر آئے تو دونوں بیویاں دونوں طرف آنگن میں کھڑی ہیں۔ اللہ کے نبی، وہ صحابی نے بعد میں فوراً پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہ اللہ کے نبی تو تبوک پر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہاں گئے؟ تبوک پر گئے ہیں۔ وہ صحابی نے اسی وقت اپنی سواری کا رخ موڑ لیا
کہ اللہ کے نبی تو سفر میں ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اور ہم اپنے گھر رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو جب جانے لگے تو دونوں بیویوں نے دونوں طرف کی ان کی آستین پکڑ لی، تو دونوں آستینیں کندھے سے پھٹ گئی۔ تو دونوں پوچھ رہی کہ پھر ملاقات کب ہوگی؟ پھر اب آئندہ ابھی آئے ہیں 1.5 سال کے بعد، ابھی تو آنگن میں ہے، کہ پھر ملاقات کب ہوگی؟ کہا زندہ واپس آئے تو ہوگی، ورنہ میدان محشر میں مل لینا۔ کہاں مل لینا؟ محشر میں مل لینا۔ تو دونوں پوچھ رہے محشر میں تو بہت بڑا مجمع ہوگا، کیسے پہچانیں گے ہم؟ کہا جس کی دونوں آستینیں پھٹی ہوگی وہ تمہارا شوہر ہوگا، جس کی دونوں آستینیں پھٹی ہوئی ہوگی وہ تمہارا شوہر ہوگا۔ یعنی ایسی زبردست قربانی عورتوں نے دی ہے۔ ابھی تو آئے ہی نہیں، واپس ہو رہے ہیں، ہاں کوئی شکایت نہیں۔ ہم سے ویسی قربانی چاہی بھی نہیں جاتی اور ہم دے بھی نہیں سکتے۔ ہم سے تو بس اتنا چاہا جا رہا ہے یہ جو دین قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اس کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہے، اس کو زندگی میں باقی رکھنا ہے، اور وہ زندگی لے کر کچھ جان مال لگا کر دنیا میں چلنا پھرنا ہے، کچھ وقت کے لیے خروج کرنا ہے، باقی اپنے گھر پر رہ کر محنت کرنی ہے تاکہ یہ دین دنیا میں پھیلے۔ ہاں دین کا دنیا میں پھیلنا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کا دنیا میں پھیلنا بہت آسان ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ، اپنی ذات سے دیندار بن جاؤ، پھر وہ زندگی لے کر چلو، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے مارکیٹ میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں وہ دینداری والی زندگی لے کر چلو، دین دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک تک پہنچانا۔ یہ دین ہے نا، دین یہ غیروں کی امانت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا 700 ساڑھے 700 کروڑ انسان ہیں، 200 250 کروڑ ایمان والے ہیں، باقی جو بچتے ہیں 350 400 کروڑ، ان تک یہ کلمہ نماز پہنچانا، ان تک یہ دین پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ امانت ہے ان کی، یہ غیروں کی امانت ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ کلمہ نماز وہ غیروں کی امانت ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ اس لیے ایک تو طے کرنا ہے کہ اب تک زندگی گزر گئی، ہم اپنی غلط فہمی میں، دھوکے میں دنیا کے کام کو ہم کام سمجھتے رہیں، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے رہیں اور اس پر اپنا سب کچھ لگاتے رہیں، یعنی اسی کو سارا برداشت بھی کرتے رہیں اور دھوکے میں رہیں۔ اللہ نے ایک سمجھ دی ہے، محنت چلائی ہے، ہمیں اس کے اندر جوڑا ہے۔ ایک بات طے کرنی ہے کہ اب سے تو دیندار بن کر اور دین کی محنت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، دیندار بھی بننا ہے اور دین کی محنت بھی کرنی ہے، اپنی ذات سے دین پر چلتے ہوئے دین دنیا میں پھیلے اس کی محنت کوشش کرنا، اس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی۔ اب تک جو ہو گیا اس پر معافی مانگنی ہے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ ہاں اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، اور توبہ کرنے والے کا تو اللہ انتظار کرتا ہے۔ ہاں اللہ میرا بندہ کب توبہ کرے، میری بندی کب توبہ کرے۔ ہاں اللہ انتظار میں رہتا ہے، اور جب کوئی بندہ یا بندی اللہ سے صلح کر لیتے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ آسمان میں روشنی کر دیتا ہے۔ جیسے بڑی رات ہوتی ہے یا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو گھروں پر وہ لائٹ لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، لائٹنگ ایسے آسمان میں اللہ لائٹنگ کر دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیا بات ہے، کوئی بڑی رات ہے کیا؟ آج کوئی بڑی رات ہے، کوئی خاص بات ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی بڑی رات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ خاص بات یہ ہے کہ آج میری فلاں بندی نے مجھ سے صلح کر لی، یہ اس کی خوشی ہے۔ آج میرے فلاں بندے نے مجھ سے صلح کر لی، توبہ کر لی، یہ اس کی خوشی ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پورے آسمان کو روشنی سے سجا دیتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنی ہے اور عزم ارادہ کرنا ہے کہ اب تک جو ہو گئی بھول ہو گئی، اب تک جو غفلت ہو گئی، اب کی جو بچی زندگی ہے اس کو اللہ کی مرضی پر گزارنا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر گزارنا ہے اور اس کی محنت کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہم اسی کے لیے جئیں گے اور اسی کے لیے مریں گے، اور یاد رکھو اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے اگلے زمانے میں نبیوں کو نبوت والے کام ہی کے لیے بھیجا جاتا تھا، حضور کی اس امت کو بھی اللہ نے اس کام کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے والا ہر فرد، ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد، ہر عورت نبی والے کام کی ذمہ دار ہے، چاہے وہ تبلیغ میں لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں۔ ہاں چاہے وہ اس کام کو سمجھتے نہیں سمجھے، سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کام کے ذمہ دار ہے. قیامت میں اس سے اس کی پوچھ ہوگی. اللہ پوچھے گا ہم سب سے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اس محنت میں لگایا, اس کی سمجھ دی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں سمجھائی ہے بات, تو نے اس کی سمجھ دی ہے, تو نے اس کام کے ساتھ ہمیں لگا دیا. بڑا انعام تو نے اللہ ہمارے ساتھ, بڑا اکرام کا احسان کا معاملہ کر دیا. شکر کرے اللہ کا, اور شکرانے میں اس کام کو کریں. ہاں, شکرانے میں کریں. اس لیے کام لمبا چوڑا نہیں ہے, بہت آسان اور تھوڑا سا کام ہمارے ذمے. 10% کام ہے. کتنا کام ہے؟ ہاں, مردوں کے ذمے بھی اور عورتوں کے ذمے بھی 10% کام ہمارے ذمے ہے. صحابہ کے ذمے 100% کام تھا, اور اس میں تھوڑی بہت اگر آگے پیچھے ہو جاتے نا, اللہ کی طرف سے ڈانٹ آتی تھی, پکڑ آتی تھی. 100% میں سے اگر تھوڑا بھی آگے پیچھے ہوتا تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ آتی تھی, پکڑ آتی تھی. اور ہمارے لیے کیا کر دیا؟ 10% رکھ دیا. 100 میں سے کتنا فیصد؟ 10% کام ہمارے ذمے کر دیا. اور اگر 10% بھی کر لو گے, اللہ 100% والوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا. 100% والوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا. اب ہماری حیثیت ہم جانتے ہیں, ہماری استعداد ہم جانتے ہیں. اللہ نے کام بھی ایسا ہی دے رکھا ہے, آسان کام دے رکھا ہے. اس لیے پہلے تو نیت کرنی ہے کہ اب اس کام کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. ہمارا جینا بھی, ہمارا مرنا بھی, ہماری صبح شام, ہماری غمی خوشی اسی کے ساتھ. ہاں, ہم خوش ہوں گے تو اسی کے ساتھ, ہم غمگین ہوں گے تو اسی کے ساتھ. ہاں, کرتے کرتے مریں گے, ہم مرتے مرتے کر جائیں گے. پھر دیکھو دنیا کیسی بھلی بن جاتی ہے, اور آخرت کتنی بھلی بن جاتی ہے. اور اللہ نے پتہ نہیں ہمیں ذریعہ بنا کر کتنوں کو اللہ ہدایت دے گا, کتنے جنت کے حقدار بنیں گے ہم نہیں جانتے. ہماری محنت پر کئیوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے. ہاں, رکی ہوئی ہے, اٹکی ہوئی ہے, ہماری محنت پر موقوف ہے. ہاں, اس لیے ہمیں کا ہر ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے. تو ایک تو نیت کرنی ہے, اور پھر اس کام کو کرنا ہے. چند کام ہے جو بہنوں کے ذمہ ہے. مردوں کا کام گھر کے باہر کا ہے, عورتوں کا کام گھروں میں رہ کر ہے. بہنوں کا کام اور بھی آسان اس لیے کہ گھروں میں رہ کر کرنا ہے, اپنی ذمہ داری کو گھروں میں رہ کر نبھانا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا, جو ایمان کے بعد کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم نماز کا ہے کہ 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, یہ تو فرض ہے. اگر ہم کام کرنے والی بہنیں جن کے اللہ نے اوقات لگائے ہیں, اس کام کو لے کر چل رہے ہیں, تعلیم کا حلقہ سنبھال رہی ہے, کام کرنے والی بہنیں, کام کرنے والے ہمارے بھائی ہیں, ان کے ذمے 9 نماز ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہمارے لیے 5 نہیں ہے, 5 تو عام لوگوں کے لیے, ہمارے لیے تو 9 نمازیں ہیں. تہجد سے شروع ہوتی ہے, تہجد بھی ہے, پھر فجر ہے, پھر اشراق ہے, پھر چاشت ہے, پھر ظہر عصر مغرب, پھر اوابین, پھر عشاء, پھر حاجت آ گئی تو صلاۃ الحاجت, رات میں سوتے وقت میں صلاۃ التوبہ. ہمارے لیے اتنی نمازیں ہیں. اور ہمارا دیکھو ایک یاد رکھو, بہنوں کا کام ہی ہے اپنے گھروں میں اعمال کو زندہ کرنا, اعمال کا ماحول تیار کرنا, بس. تو 9 نمازیں پڑھنی ہیں, اللہ جتنی توفیق دے دیں. ہاں, اور نمازوں کو وقت پر ادا کریں. دیکھو بہنوں کے لیے اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جماعت کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان کو جماعت سے نہیں پڑھنی ہے, ان کو اپنی اکیلی انفرادی نماز پڑھنی ہے کہ جیسے وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کرو. اس کے لیے کوشش کرو اپنے گھر میں ایسا اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ایسی گھڑیاں ملتی ہیں جو نماز کے اوقات کو ظاہر کرتی, بتاتی ہے کہ فجر کا وقت ہوا, ظہر کا وقت ہوا, اشراق کا وقت ہوا, چاش کا وقت ہوا, مغرب وقت شروع ہو رہا ہے, صبح صادق ہوا, طلوع ہو رہا ہے, زوال ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے. یہ سارے اوقات بتاتی ہے, مینشن کرتی ہے. یا تو اس میں الارم بجتا ہے, بپ بپ بجتا ہے, یا تو پھر اذان بھی ہوتی ہے. تو اس کا انتظام کریے, یا تو تقویم اپنے گھر میں لگائیں جس میں پتہ چلے نماز کا وقت کب ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, تاکہ نماز کو اول وقت میں ہم پڑھیں. اس لیے کتابوں میں آتا ہے عورتوں کے لیے نماز, فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھنے کا حکم ہے, اندھیرے میں پڑھنا ہے. مردوں کے لیے جب اجالا ہونے لگے اس وقت مسجد میں جا کر فجر کی نماز ادا کرنی, بہنوں کے لیے تو اندھیرے میں نماز پڑھنی ہے. تو نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کریں, اور اس کے لیے آسان شکل ہے باوضو رہے. باوضو رہنا یہ خود ایک عبادت ہے. جب تک باوضو رہو گے آپ عبادت میں شامل رہو گے, عبادت میں شمار ہوگا آپ کا. باوضو رہو گے شیطان سے, مکروہات سے محفوظ رہو گے. ہاں, بہت بڑی چیز ہے. اس زمانے میں کہتے ہیں نا بارنو تھئی گیوں نے, ہم تھئی گیوں نے, کوئی باہر کا نہیں ہوتا, سارا اندر کا ہوتا ہے. شیطانی حرکتیں شرارتیں ہوتی ہیں.
جب تک باوضو رہو گے شیطان سے، مکروہات سے آپ محفوظ رہو گے. ہاں، اور جب تک باوضو رہو گے، فرمایا کہ روزی کو کھینچنے والا عمل ہے. حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور اپنی روزی کی تنگی کی شکایت کی. اس کو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم ہے باوضو رہا کرو، یہ روزی کو کھینچنے والا، روزی کی برکت کو کھینچنے والا عمل ہے، تو باوضو رہنا. اس لیے عورتوں کے ذمہ ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی بزنس کرے، جاب کرے، وہ بھی دکان چلائے، نہیں. عورتیں اعمال کے ذریعے سے اپنے مردوں کی کمائیوں میں مددگار بنے، برکت کو لائیں اعمال کے ذریعے سے. یہ ذمہ داری ہے عورتوں کی، ہاں، یہ مددگار بننے کی. تو باوضو رہے. اور یوں کہتے ہیں باوضو ہو گئے نا، نماز ادا کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور باوضو اگر موت بھی آ گئی تو سیدھے جنت میں. باوضو موت آ گئی تو اس لیے کہ عبادت میں ہے، عبادت کے ساتھ موت آ گئی سیدھے جنت میں. اس لیے باوضو رہا کرو. ہاں، باوضو. ہمارے یہاں مجاز ختم ہو گیا باوضو رہنے کا. پہلے کے زمانے میں جب پیدل سفر ہوتا تھا، ایک اللہ والے سفر کر رہے تھے، ان کو وضو کی ضرورت پڑ گئی. ایک مکان پاس میں پڑا تھا، ایک بچہ باہر تھا، وہ بچے سے وضو کا پانی طلب کیا. بچہ چھوٹا تھا، وہ گھر میں گیا اور اپنی والدہ سے کہنے لگا کیا زمانہ آیا ہے، لوگ بغیر وضو کے سفر کرتے ہیں، بھلا بغیر وضو کے بھی کوئی سفر کرتا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ اپنی امی سے کہہ رہا ہے. یعنی عام مجاز تھا وضو کے ساتھ رہنے کا. اب ہم بھولتے گئے. اس لیے کوشش کرو باوضو رہیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دو، باوضو رہو. اسکول مدرسے میں روانہ کرو، وضو کے ساتھ روانہ کرو، ہاں، تاکہ محفوظ رہیں. ہاں، دوسرا کام قرآن کی تلاوت کرنا. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے سجاؤ. اپنے گھر کا اصلی فرنیچر گھروں کے اعمال ہے. ہاں، گھروں کے اعمال یہ اصلی فرنیچر ہے، اصلی سجاوٹ ہے اس کی. حدیث پاک میں آتا ہے جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں سے شیطان چلے جاتے ہیں، فرشتے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں. شیاطین چلے جائیں گے تو بے برکتی ختم ہو جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپس میں الفت محبت آ جائے گی. ہاں، شیطان کا کام لڑائی جھگڑے کرانا ہے. جن گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی نا، فرشتے نکل جاتے ہیں، شیطان داخل ہو جاتے ہیں. اور جن گھروں میں شیطان آ گئے، جھگڑے وہاں شروع. ان کا بڑا کام ہی جھگڑے کرنا، جھگڑے کرانا. ان کا بڑا کام ہے چگلی کرنا. شیطان کا بڑا کام، شوہر کو بیوی کے بارے میں چگلی کرتا ہے، بیوی کو شوہر کے بارے میں، ساس کو بیوی یعنی بہو کے بارے میں، بہو کو ساس کے، یہ ایک دوسرے کو چگلی کرتا رہتا ہے اور لڑاتا ہے. ہاں، یہ اصلی کام ہے اس کا. جب شیطان گھروں سے نکل جائیں گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس لیے قرآن کی تلاوت کرے روزانہ، کم سے کم ایک پارہ، نہیں تو آدھا پارہ، نہیں تو پاؤ پارہ. ابھی اس زمانے میں ایسی بہنیں ہیں جو روزانہ ایک منزل پڑھتی ہیں. قرآن میں 7 منزل ہے، 7ویں دن 7ویں منزل ختم کر کے قرآن 7ویں دن ختم کر دیتی ہے. ایسی بہنیں آج بھی ہیں، اس زمانے میں بھی ہے. ہاں، ہمارے یہاں ایک گھرانہ ہے، رمضان میں 100 قرآن ختم کرتا ہے. پورا گھرانہ مل کر 100 قرآن ختم ہوتے ہیں. تلاوت سے لگاؤ پیدا کریں. ہاں، اور نہیں پڑھنا جانتے اتنا وقت پڑھنے میں لگائے، سیکھنے میں لگائے. صبح و شام اللہ کو یاد کریں، تسبیح کی پابندی کریں. ہاں، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، اس کی پابندی کریں. اس سے کیا ہوگا؟ درمیانی وقت میں اللہ ہمارے کاموں کو بنا دے گا. عامتاً بہنوں کا تکیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ آپس میں باتیں کرتی ہے نا، بہت کام پڑھو چھے، بہت کام پڑا ہے گھر میں، ابھی بہت کام پڑا ہے. ہاں جی، وہ جو ضرورت ہے وہ کام نہیں ہے. کام وہ ہے جو ہمیں کرنا پڑے. ضرورت وہ ہے جو دوسرا کوئی بھی کر لے، ہے نا. یہ کام ہے، اعمال کرنا یہ کام ہے. اعمال اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا عمل دوسرا کوئی نہیں کر سکے گا. اس کو کام کہتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ ہمارے علاوہ دوسرا کوئی بھی کر لے گا. تو اللہ پاک اس کا وعدہ کرتا ہے کہ میں درمیانی وقت میں تمہارے کام بنا دوں گا. ہاں، تو صبح و شام اللہ کو یاد کریں، روزانہ دعا مانگنے کا اہتمام کریں. وقت نکال کر ساری فریادیں، سارے شکوے، سارا سب کچھ یہ اللہ سے کہیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. وقت نکال کر مانگے، 2 رکعت پڑھ کے مصلی بچھا کر مانگے اللہ سے. اللہ مانگنے کا حکم دیتا ہے، دینے کا وعدہ کرتا ہے. ہاں، اور ہمارے ایک بزرگ تو کہتے ہیں چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرو، کیونکہ زبان تو کام میں ہوتی نہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں. اللہ سے کہتے رہو اللہ یوں بھی کر دے، اللہ وہ بھی کر دے، اللہ ایسا بھی ہے، اللہ ویسا بھی ہے. یعنی ماں اپنی بیٹی اپنی ماں سے کیسے بات کرتی ہے، یا دوست اپنے دوست سے کیسے باتیں کرتا ہے، سارے شکوے گلے. ایسے اللہ سے باتیں کرو. ہاں، اللہ کا تعلق بھی ملے گا، اللہ کے قریب بھی ہوں گے اور کام بھی بنے گا. ہاں، تو دعاؤں کا اہتمام کرنا اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، ان کو بچپن سے سنت سکھانا، بچپن سے ان کو سنت لباس پہناؤ، بچپن سے ان کو سنتوں کا تعارف کراؤ، بچپن سے ان کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، جین بوت سے نہ ڈراؤ.
اللہ سے ڈراؤ اور اللہ کا تعارف کراؤ، اور اللہ کا تعارف تب ہوگا جب ہمیں اللہ کا تعارف ہوگا۔ وہ سنتوں پر تب آئیں گے جب ہمیں سنتوں پر ہماری زندگی سنت پر ہوگی۔ اس لیے ماں کی زندگی جیسی ہوگی اولاد کی ویسی تربیت ہوگی۔ اس لیے فرمایا ماں اپنی اولاد کے لیے 100 استاد سے بڑھ کر ہے، کہ ایک بچہ 100 استاد کے پاس جو علم حاصل کرتا ہے اس سے زیادہ ایک ماں ہے۔ ماں کی گود اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی۔ ابھی باہر کا ماحول بہت زہریلا ہے، بہت زہریلا۔ ہم سمجھتے اسکول میں چلے گئے، مدرسے میں چلے گئے، کام ہو گیا، نہیں جی، ہمیں اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ اس لیے فضائل اعمال کی تعلیم کے ذریعے اپنے گھروں میں اس کا ماحول تیار کرنا۔ اس لیے بہنیں ارادے کریں، ایک تو گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنی ہے، ایک دوسری بات اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے۔ ہمارے ذہنوں کو تشکیلی بناؤ، ہمیں پتا ہو ہمارے مرد کون سی مسجد سے جڑتے ہیں، سال میں کون سے مہینے میں ان کا سال کا وقت لگتا ہے، مہینے میں کون سے ہفتے میں ان کا 3 دن لگتے ہیں، ہفتے میں ان کے کون سے دن کا گشت ہوتا ہے، کون سی نماز کے بعد ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو کون سے وقت میں یہ گھر گھر کی ملاقات میں اپنا وقت دیتے ہیں، تاکہ ہم اس وقت پر ان کی یاد دہانی کریں، ہم ان کے مددگار بنیں، ان کے سپورٹ بنیں۔ ہاں، عورت سب سے بڑی مددگار جو ہے وہ عورت ہے، سب سے اچھا سپورٹ اور سہارا وہ عورت ہے۔ تو اگر ہمیں اس کے معلوم ہوگی تو ہم مدد کریں گے، ہمیں ہی معلوم نہیں ہے تو۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو تشکیلی بناؤ اور ان کو تیار کرو، ان کو راضی کرو۔ آپ میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، اس میں سے ایک خوبی ہے اپنی بات کو منوانا۔ کیا آپ منوا لیتی ہو؟ اس خوبی کو اس محنت میں لگاؤ اور اپنے مردوں کو آپ منواؤ، تاکہ وہ بھی اس کام کو کریں، وہ بھی اس محنت کو کریں۔ جب تک وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے نہیں اور اس محنت کو کریں گے نہیں، وہ آپ کے حق کو بھی نہیں جانیں گے، ماں کے حق کو بھی نہیں جانیں گے۔ ہاں، وہ ظلم ہی کریں گے اور دیندار بنیں گے بس تو ہی راحت کا سامان بنیں گے۔ ہاں، ورنہ سر دیواروں میں لگاؤ گے تب بھی بات نہیں بنے گی۔ اس لیے نیت کرو، اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ دیکھو، ہمارے گھر کے مرد ہمارے رب نہیں ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہ بھی کھانے والے، ہم بھی کھانے والے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس اللہ پر بھروسہ کر کے ہمارے گھر کے مردوں کو 4 مہینے کے اللہ کے راستے میں بھیجو۔ نقد ہے، بیچ سکتے ہیں، ورنہ ہمارا اجتماع آ رہا ہے دسمبر میں، 18-19 دسمبر کو ہمارے ضلع کا اجتماع، جس میں بڑوں بزرگوں کا سفر بھی ہوگا، تو بڑا لمبا وقفہ ہے وہاں تک، تقریباً 110 دن ہے، اس کے بعد 4 مہینے جانا ہے۔ آپ بہنیں ہمت کرو، وہ صحابیات نے برسوں کے لیے یعنی اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجا، ہمیں صرف 4 مہینے بھیجنا ہے، اللہ انہی کی صف میں آپ کو بھی کھڑا کرے گا، انہی کی صف میں آپ کو بھی کھڑا کرے گا۔ فرمایا اس زمانے کی جو عورتیں جو اس دین کی محنت کو کر رہی ہیں، قیامت میں اللہ پاک ان کا حشر نبیوں کی بیویوں کے ساتھ اور صحابیات کے ساتھ کرے گا، انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا آپ کو، آپ کی اولادوں کو صحابہ کی اولادوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اس لیے نیت کرے، ہمت کرے، اپنے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجیں، خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کریں۔ جو بہنیں آئی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور آنے میں برکت عطا فرمائے۔ آپ بہنیں جو مقامی بہنیں آئی ہیں، سنا ہے بڑی تعداد میں بہنیں آئی ہیں، بیٹھے 3-3 4-4 5-5 کو لے کر بیٹھے اور ہمت سے گھبرائیں نہیں، شرمائیں نہیں، اپنی زبان میں ان کی خوشامد کریں، ان کو تیار کریں کہ بہن دین ہوگا تو راحت آئے گی، دین ہوگا تو کامیابی آئے گی، اور اگر دین نہیں ہوا کبھی سکون نہیں آئے گا۔ ان کی خوشامد کریں، ان کو تیار کریں، اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے بھی، خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی، اور اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے۔ آنے والی جو آئی ہوئی بہنیں، جو مہمان ہیں، وہ مقامی بہنوں کی خوشامد کر کے ان کو تیار کریں، ان کی تشکیل کریں، پھر اپنی دعا پڑھ کر ان کو اپنے گھر روانہ کریں۔